بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ ہر کام اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت، اپنی دانائی کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جس وقت، جب چاہے، جس طرح چاہے انسان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، کوئی سبب، کوئی ذریعہ، کوئی سورس، تو پھر وہ انسان اس سوچ پہ، اس نظریے پہ لگ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کاموں کو، اس کی الجھنوں کو، اس کی حاجات کو، پریشانیوں کو حکمت کے تقاضے کے مطابق حل کرتا ہے۔ ہر وہ کام جس کی ہر انسان کو خواہش ہو کہ میرا مستقبل، میرا فیوچر برائٹ، روشن اور تابناک ہو، لیکن اس کو کوئی طریقہ، کوئی گل، کوئی سوچ ذہن میں نہ آ رہی ہو، تو سورہ اخلاص کا سہارا لے۔ اس سے پہلے چاول یا گندم یا مونگ پیلے والی جو ہوتی ہے، وہ دال لے لے۔ 1.25 کلو گندم یا چاول لے لے، اور ایک نشست خاص، وقت مقرر، جگہ مقرر پر باوضو ہو کر بیٹھ جائے، اور سورہ اخلاص کو اس انداز سے شروع کرے۔ پہلے درود پاک پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے قل هو اللہ احد یہاں پڑھے، آگے پڑھے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ یہ اس 1.25 کلو دانے پہ کم سے کم 3 دن میں، اور زیادہ سے زیادہ 21 دن، 40 دن میں اس 1.25 کلو دانوں کی تعداد کو جتنے بھی ہیں اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کر کے پڑھے، اور جب ختم کرنے پہ آئے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورت کو پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے اپنے مقصد کی دعا کرے۔ پڑے ہوئے دانوں کو علیحدہ رکھتا جائے۔ دوسرے دن اسی وقت، اسی جگہ پہ بیٹھ کر پھر شروع کرے۔ ایک ٹائم رکھ لے، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 45 منٹ، پورا 1 گھنٹہ، جتنی تعداد میں وہ پڑھ سکتا ہے اس ٹائم کے اندر وہ پڑھے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھتا جائے، اور جب ٹائم پورا ہو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کر وہ پڑے ہوئے دانوں کو علیحدہ کر لے، جو پہلے دن پڑے تھے انہیں کے ساتھ ملا لے، اور جو بغیر پڑے رہ گئے ہیں ان کو اس وقت تک پڑھتا رہے جب تک وہ دانے ختم نہ ہو جائیں۔ جب سارے دانوں پہ سورہ اخلاص اس انداز سے پڑھی جائے، مکمل ہو جائے، تو پھر ان دانوں کو لے کر کہیں قبرستان چلا جائے۔ کوشش کریں کہ بڑا قبرستان ہو، وہاں جا کر مٹھیاں بھر بھر کے بکھیرتا جائے، اس نیت سے کہ جتنے بھی حشرات الارض ہیں، چرند، پرند، درند، جو بھی ہیں، ان کی نیت سے یہ دانے ڈالے کہ اللہ ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے میری اس حاجت کو پورا کرے، میری اس مشکل کو دور کرے۔ اور یہ خصوصاً ان رکے ہوئے کاموں کے لیے ہے، عمل ہے، وظیفہ ہے، جو کسی بھی صورت حل نہ ہونے پائے۔ اور یہ اجناس کا صدقہ ایک بہت بڑی کرامت ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ جب بھی کبھی زندگی میں کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ پیش آئے تو اس کو ضرور آزما کے دیکھیے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر دانے ایک ہی قسم کے نہ ہوں، گندم یا چاول نہ ہو، تو پھر مختلف اجناس لے لے، چاول، چینی، سوجی،
مختلف دالیں، آٹا وغیرہ سارا ایک خاص مقدار میں ایک ایک چھٹانگ لے لے، آدھا آدھا پاؤ لے لے، پاؤ لے لے، ان سب کو مکس کر کے اس کلام کو پڑھا جائے ایک ٹائم فکس کر کے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ جب وہ ٹائم ختم ہو، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 25 منٹ، گھنٹہ جو بھی ہو، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مشکل دور ہوگی۔ اور اگر یہ اجناس وغیرہ چاول چینی وغیرہ کو نہ بھی رکھنا چاہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمعرات کے جمعرات عصر کی نماز جہاں پڑھی ہے، مسجد میں، گھر میں، کسی بھی جگہ پڑھی ہے، تو عصر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص کو اسی انداز سے پڑھے، قل هو اللہ احد، پھر اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھتا رہے جہاں تک کہ مغرب کی اذان ہونی شروع ہو جائے، اور جب ہی مغرب کی اذان شروع ہو، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کر اپنے مقصد کی دعا کرے۔ یہ ہر جمعرات کو، روزانہ نہیں بننا ہے، جمعرات کے جمعرات اس طرح پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیے گا کہ رزق، روزی جس طرح آسمان سے زمین کی طرف بارش آتی ہے، اونچائی سے گہرائی کی طرف پانی آتا ہے، یوں رزق روزی آئے گا۔ اور صرف اگر اللہ الصمد کو پڑھیں، اس کے ساتھ سورہ اخلاص آگے پیچھے شامل نہ کریں، تو اس میں ذرا احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کا معنی بے نیاز تو یہ نہ ہو کہ انسان اپنے سارے کاموں سے بے نیاز ہو جائے، یا کسی صاحب کشف، صاحب امر سے اور صاحب علم سے پوچھ کر اس کا طریقہ، اس کا وقت پڑھے تو پھر فائدہ دے گا۔ اپنے شوق اور اپنے جذبے سے انسان پڑھنا شروع کر دینا تو کچھ مشکلات آتی ہیں۔ مجھے ایک آدمی نے فون کیا کہ مجھے یہ پڑھنے کا شوق ہے، میں نے کہا کس سے پوچھ کر پڑھا ہے؟ بخود شوق چڑھا۔ شوق جب چڑھتے ہیں نا تو پھر بھوت آ کے نا، موکلات آ کے نا اس شوق کو اتار دیتے ہیں، طرح طرح کے نقصانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو نہ پڑھنے کا طریقہ پتہ ہوتا ہے، نہ جگہ کا پتہ ہوتا ہے، نہ لباس، نہ وضو، نہ طہارت، نہ شرائط، نہ ضوابط، کچھ بھی نہ، ایسے شوق کی بنا پر پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شوق پھر چند منٹوں کا مہمان ہوتا ہے، وہ تو چلا جاتا ہے، تو پھر انسان ہے کہ پر جو چیز لازم نہیں ہوتی اس کو خود لازم کر لے، پھر اس کا ناغہ بھی نہیں کرنا ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ حالانکہ فرض نمازیں جو ہیں وہ بھی اپنے وقت سے بعض دفعہ قضا ہو جاتی ہیں، تو اس کی قضا کی صورت میں انسان پڑھتا ہے، لیکن جب ایک چیز انسان کے اوپر لازم ہی نہیں ہے، جو فرائض مکتوبہ ہیں ان کو تو آپ ڈنڈے کے زور پر پڑھ رہے ہیں نا، تو جس چیز کی کوئی ضرورت نہیں، ثواب کی خاطر پڑھیں، پھر کسی حاجت مشکل کو ٹالنے کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر اس کو کسی انداز سے پڑھیں، کسی طریقے سے پڑھیں۔ جس طرح ایک آدمی قربانی کرتا ہے، قربانی اگر صاحب نصاب ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، واجب ہے، لیکن اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، قربانی کا شوق چڑھ گیا، تو عین قربانی سے چند گھنٹے، منٹ، ماس کی ادائیگی سے پہلے وہ جانور گم ہو گیا، مر گیا، تو پھر اس کو ڈبل قربانی کرنی پڑے گی۔ ایک وہ جانور جو گم ہوا یا مر گیا ایک اس کے، اور ایک ہے جو چیز اس سے لازم نہیں تھی اور زبردستی اپنے اوپر لازم کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے خیال رکھا کریں۔ اور جو لوگ، یہ بھی بات دو، انسان مجبور الحال ہے، بعض دفعہ کوئی شادی، کوئی خوشی، کوئی پریشانی، کوئی سفر، کوئی ایسا پیش آ جاتا ہے، تو پھر سورہ روم کی ایک آیت ہے، وَسُبْحَانَ الَّذِی حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ یُصْبِحُونَ، وہی پاک ذات ہے جس کی صبح بھی حمد کی جاتی ہے، شام کو بھی کی جاتی ہے۔ اس آیت کو پڑھ لیا کریں، وہ دن بھر کا جو وظیفہ ہوتا ہے نا، اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی ادائیگی ہو جائے گی، وہ قضا ادائیگی میں ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں کسی صاحب علم سے پوچھ کر کیا کریں، پڑھا کریں، تو اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت عطا کرتا ہے اس علم کی وجہ سے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ایسے ہی نہیں کہہ رہا، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو جس چیز کو تم جانتے نہیں ہو۔ تو اس لیے
صرف اللہ الصمد کو پڑھیں تو کسی صاحب کشف سے، صاحب الہام سے پوچھ کر پڑھا کریں۔ اور اگر سورہ اخلاص پوری پڑھنی ہو، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پوری کر لیا کریں ایسے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ عمل ہے ہر اس رخ کے کام کے لیے، شادی بیاہ کی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، بندشیں ہوتی ہیں، تجارت کی، ملازمت کی، کاروبار کی، ان کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیجئے۔ اور جب انسان صدقہ اور خیرات کرتا ہے نا، تو صدقہ اور خیرات ویسے ہی مصیبتوں کو، آفتوں کو، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو جب اس کے اوپر کلام پڑی ہوئی ہو تو پھر نور و نالا نور ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جی یہ ختم قرآن جو پڑھے جاتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، پھر اس کے اوپر جو کلام پڑھے کھانا جائز نہیں ہے۔ میرا بہت عرصہ پہلے، 25-30 سال پہلے کی بات ہے، نیا فارغ التحصیل تھا درس نظامی سے، ایک بندے کا انتقال ہو گیا۔ جو رواج تھا ہر جمعرات کو قرآن خوانی کرانا، اور اس کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا، رہتا تھا کہیں فارن میں، تو وہ اس جمعرات میں شریک ہو گیا۔ پھل فروٹ سارا، کھیریں، حلوے، گوشت مرغن قسم کے پڑے ہوئے تھے، تو وہ اس نے چکھا بھی نہیں۔ میں نے اسے کہا حضرت کھائیں؟ نے کہا نہیں نہیں یہ تو شرک ہے، ہم ایسا نہیں کھاتے۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری جس طرح نماز کی کاپی ہوتی ہے نا، ایسے نکالی، کہنے لگا یہ دیکھو، یہ فلاں بزرگ کا قول، فلاں کا قول، فلاں حدیث، فلاں فقہ کی۔ میں نے کہا فقہ اور حدیث اپنی جگہ مسلم، قرآن پاک پڑھے ہوئے ہو، ترجمہ کر لیتے ہو؟ جی میں پڑھا لکھا ہوں۔ وہ پاس ہی سپارے پڑے ہوئے تھے ٹیپائی پہ۔ میں نے کہا 8واں سپارہ اٹھاؤ۔ میں نے کہا پہلے صفحے پہ ہی اللہ نے فرمایا 8ویں سپارے کے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ یہ دیکھیں نا، قرآن کی آیت ہے، اور جو میں نے پڑھا ہے، 4 کل پڑھے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیات پڑھی ہیں، اور جو ختم شریف میں آیات درود پاک پڑھا جاتا ہے، میں نے کہا یہ قرآن میں موجود ہیں یا نہیں؟ میں نے کسی فلاں کتاب ناول سے تو نہیں پڑھا۔ آپ اللہ پہ یقین کیجئے، اللہ گواہ اس بات۔ پہلی دفعہ اس بندے نے اس ختم شریف کے جو اہتمام تھا کھانے پینے کا چکھا۔ لوگ سارے کے سارے حیران رہ گئے۔ آج بھی ہمارے کچھ لوگ بھائی علماء فقہا کہتے ہیں اور جی یہ تیجا، یہ 40واں، یہ فلاں اس کے اوپر جو پڑھا جاتا ہے، تو یاد رکھو فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اس میں ایک اور بات بھی یہ بتا دوں، لوگ کہتے ہیں پہلے کھاؤ اور پھر دعا کرو۔ ختم شریف ہوتا ہے نا، عرس ہوتا ہے، یہ جتنی محفلیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح افطار کی دعا، پہلے کھول لو روزہ اور پھر دعا کرو۔ اور اللہ کے بندے، اللہ فرما رہا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ ان چیزوں کو جس پر اللہ کی کلام پڑھی گئی ہو، پہلے پڑھی جاتی ہے پھر کھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے تدبر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے تو اس قرآن کو بڑا آسان کر دیا ہے سوچنے سمجھنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی بس سمجھ دے، توفیق دے۔